اب جلسے کے شرکا میں سے جو لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا مختصر انٹروینشن، اور بالخصوص اگر ہمارے کچھ دوست بلوچستان اور فرنٹیئر کے آئے ہوئے ہیں اور ان کا پرسپیکٹو یہاں وہ ظاہر کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہوگا۔ پہلے میں چاہتا تھا کہ کوئی سندھ بلوچستان اور فرنٹیئر کے پرسپیکٹو کے ساتھ مختصراً صورت احوال پر کچھ کمنٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر سرفراز پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو سلمان نے بیان کر دیا ہے جو چھوٹی قوموں کا یا صوبوں کا جو کوئی موقف ہو سکتا تھا، اس میں فرق صرف اتنا ہے پرسپیکٹو NWFP اور بلوچستان کا کنکریٹ شکل میں علیحدہ ہے۔ اس میں جو لینگویج کے حوالے سے بات کی ہے سلمان نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پشتو اور بلوچ زبان کی حالت سندھی سے بھی پتلی ہے جتنی وہ بیان کر رہی ہے۔ اگر سندھ میں یہ حالت ہے تو وہاں یعنی پشتون اور بلوچ جو ہے نارملی سندھی زبان کی ترقی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں اس پاکستان کے اندر، تو اس سے آپ ان کی اپنی حالت کا اور ان کی زبان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو جو پرسپیکٹو کا کوئی فرق ہو سکتا ہے دوسری قوم میں، وہ ایک نان پارٹیزن ویو کے طور پہ میں بتا دوں وہ ایسا ہے۔ دوسرا جو پیرٹی کا جو تصور جو 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بنی نے بڑا اس کو آرام سے دھکیل دیا کہ جیسے ویسٹ پاکستان سارا ایک سا ہی تھا اور وہ سارے جو ہے اس پاکستان کے بالکل خلاف تھے، ایسا نہیں تھا۔ شاید سندھ میں اور جس کو آپ NWFP کہتے ہیں یا بلوچستان کہتے ہیں، وہاں شاید زیادہ آوازیں یونٹ کے خلاف زیادہ طاقتور آوازیں تھیں، یعنی لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے اس میں شامل تھی ون یونٹ بننے کی، اور ایون پیرٹی کے تصور کی بھی وہاں کوئی خاص ایکسیپٹنس نہیں تھی پیرٹی کے تصور کی، لیکن یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں شاید یہاں ہو اس طرح کا۔ تو ایک یہ بڑا پرسپیکٹو کا تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا۔ تو دوسرا زبان کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ بنگالیوں کا ریئیکشن انتہائی بجا تھا اور وہ بہت سمجھ آ جانا چاہیے تھا بہت آسانی سے۔ مطلب ہم چونکہ اس جنریشن کے لوگ نہیں ہیں، ہم ذرا بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اس پہ نقوی صاحب شاید زیادہ آسانی سے روشنی ڈالیں کہ کیوں اتنے سامنے کی بات اس وقت کی جنریشن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ 56-44 برابر نہیں ہوتے ہیں وغیرہ، یا 3.6% لوگوں کی زبان کیسے ہو جائے سب پر مسلط ٹائپ۔ یہ اب میں اس بارے میں شاید مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، اٹس سو irrational کہ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا زیادہ، لیکن بہت سامنے کی بات۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے ان ساری چیزوں کا، چونکہ ہمارے انٹرنل جو امن ہے اس سے تعلق تھا، یہ وہ تھے کانفلکٹ پوائنٹس تھے جو شاید ایک طرف سے کہیں آ رہے تھے، اور وہ ہمارے اندر جو بھی جیسی بھی بری بھلی سوسائٹیز ہم رکھتے تھے اس میں ایک ایکولیبریم کو، ایک بیلنس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے تھے، بلکہ تباہ کر رہے تھے۔ اس سے ایک خاص طرح کی کانفلکٹ نے ایک نئے طرح کے چیزوں کو رواج دیا ہے، جس میں تشدد کا عنصر، جس میں باتوں کو امپوز کرنے کا، چاہے وہ اسلام کے نام پر چاہے قومی مفاد کے نام پر، ایک جو ہے تشدد کا عنصر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طبقات ہے انہوں نے شاید داخل کیا، عام آدمی میں تھی، اور یوں ایک کوئی جو ہے امن جو ہے ڈسٹرب ہوا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمسایوں کے اندر بھی گیا ہے ہم سے، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، چاہے وہ مغربی چاہے مشرقی، دونوں طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیڈریشن کا جو تصور ہے اور سینٹر جو پیریفری ریلیشن شپ ہے، اس کی جو گڑبڑ ہے وہ دونوں طرف گئی ہے، افقی بھی اور عمودی بھی، دونوں سائڈ سے وہ گڑبڑ جو ہے اس میں اثر انداز ہوئی ہے ہم سب پر، اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ بھی اس سے سفر ہوا ہے اور سوسائٹی بھی اس سے سفر ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو یونٹس ہیں وہ، اور اس نے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی سوسائٹی کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے سارے کانفلکٹ نے اور اس کو نہ سمجھنے نے، بلکہ ہمارے پورے ریجن کو، خطے کو بھی، چاہے مشرق کی طرف افغانستان یا جو علاقہ ہم سے زیادہ کنٹینیوس تھا اس کا۔ تو یہ پرسپیکٹو ہے جس میں میں ساری چیز کو دیکھا۔
شکریہ. تھینک یو. جی میرا تعلق حیدرآباد سے، میں حیدرآباد سے ہے. میں میڈم علیگڑھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اردو جو پاکستان بنا تو 1% بولی جاتی تھی. تو قائد اعظم آپ کو پتہ ہے بہت بڑے لیڈر ایشیا کے مانے جاتے ہیں اور اس پر بہت رجسٹر بھی تھے، قانون دان تھے. تو انہوں نے کس بنیاد پر اردو کو قومی زبان کرا دیا پاکستان کا؟ اور دوسرا میں سلما سے کہنا چاہتی ہوں، ہمارے سندھی بھائی ہیں، ہم بہت اچھی طرح وہاں مل جل کر رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کلیئر کر دوں، باقی کراچی یونیورسٹی کے اندر ڈوبی سائٹ پر ایڈمیشن نہیں ہوتا کیونکہ میں خود وہاں LLM کے ایڈمنسٹریٹر ہوں اور وہاں پر خالی وہ مائگریشن سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے سندھی بھائی وہاں پہ کسی احساس کمتری کا شکار ہے، اسی طرح اردو بولنے والے بھی اسی طرح مشکلات کا شکار ہیں. جواب میرے خیال سے آپ مختصر. میں تھوڑی سی اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بات ہوئی ہے اس اردو کے قومی زبان بنانے کے لیے، وہ تو اب ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کر سکتے کہ اب اتنے % بولنے والے لوگ کی 1% بولنے والے لوگوں کی زبان کون سی قومی زبان ہونی چاہیے تھی، کس کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. ہم اس کے زیادہ اس میں نہیں جاتے کیونکہ یہ ہمارے ہسٹری میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. باقی ایک اگر بات کی جائے تو یہ بات بھی فیکٹس ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں سے سندھی جو ہے بین ہے اور انٹیریئر سندھ کا جو ہے کوئی بندہ جب تک وہ اس کے پاس ڈومیسائل انٹیریئر سندھ کا ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. یہ جو دونوں باتیں وہ فیکٹ. ایک منٹ. اور بات دوسری میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ہماری آپس کی بات نہیں ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. یہ بات ہے کہ پاور اسٹرکچر اس کو کس طریقے سے اس کمپوزیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور کس یہ نہ آپ کے چاہنے سے نہ ہمارے چاہنے سے. اور یہ جو بھی ہمارے درمیان جو بھی تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اس کو پیدا کون کر رہا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں. ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف زیادہ سوچیں. دوسری بات یہ کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک بات اور کہی گئی تھی، وہ اس کا جواب نگل دینا چاہتے. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان جناح صاحب نے کیوں اپنائی. اردو زبان پہ بہت لمبی بحث چلی تھی پارٹیشن سے پہلے ہی، جہاں کانگریس نے کہا تھا کہ اردو کیونکہ مسلمانوں کی زبان ہے تو اس کو کم تر رکھیں. تو وہ پہلے ہی ایک قسم کی زبان کو ایک مذہب کی شکل میں پیش کیا گیا تھا. تو اسی طرح یہاں مسلم لیگ نے وہی زبان مطلب قومی زبان بنا دی، مگر اسی طرح ہندوستان میں اردو زبان کو نہیں مانا گیا. وہ پچھلے سال ہی ایک قومی زبان مانی گئی ہے. تو وہ وہاں کے ہیں وہ بھی لڑتے آئے ہیں کیونکہ ایک زبان کو مذہب کے روم میں مذہب کی شکل میں سامنے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ یہاں آئی، پاکستان آئی، وہ اردو سپیکنگ تھی. اور یہ جو سلما نے بات کی ہے کہ وہ کراچی کیوں پہنچے کہ پتہ نہیں کیسے پہنچے، یہ ایکچولی پہنچے، یہ ایک پالیسی تھی. اب وہ پیپرز مطلب ہے وہ کھل گئے، ہندوستان میں تھے، سوری انگریز میں تھے، وہ انڈیا اور آفس لائبریری لندن میں تھے. اب وہ ان پیپرز میں ہے کہ باقاعدہ ایک پالیسی تھی کیونکہ جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ آ رہی تھی ان کی کنسٹیٹیوئنسیز نہیں تھی تو ان کی کہیں نہ کہیں، اور لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے، کہ کوئی ایسے اردو سپیکنگ ہوں جو ان کو ووٹ دیا جائے. تو وہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ویسے ہی بھاگ رہے ہیں اور کراچی اور حیدرآباد میں آئے ہیں، باقاعدہ ایک پالیسی تھی. جی آپ. میرا نام فاروق طارق ہے، میں لیبر پارٹی سے ہوں. آج کی اس بحث میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں 2 ایشوز کے اوپر. پہلا ایشو جس کو بنی نے تھوڑا سا شروع میں چھیڑا لیکن چھوڑ دیا اس کو، وہ تھا ریاست کی نیچر کے بارے میں جس سے کانفلکٹ چلتے رہے اگلے پیریڈ میں. پاکستان کی جو مذہبی ریاست بنی اس میں جو ریاست میں مذہب کا دخل تھا وہ ایک پرماننٹ سورس ہے اس پورے ریجن میں کانفلکٹ کو جنریٹ کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک
ریاست سے مذہب کا تعلق مکمل طور پہ ختم نہ کیا جائے، تمام ایسے قوانین جو مذہبی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں ان کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، ایکسپلوٹیشن ہے منورٹیز کی، نیشنلٹیز کی. اور ابھی سلمہ نے جو بہت اچھے انداز میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح پنجابی رولنگ کلاس نے پچھلے پورے عرصے میں جو ہے وہ ایکسپلوٹیشن کی ہے جو چھوٹی نیشنلٹیز ہے یہاں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ میں کالا باغ ڈیم کے اوپر بغاوت نہ ہوتی تو شاید یہ کالا باغ ڈیم کو آگے لے جاتے. اور اسی قسم کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ مذہبی بنیاد کو طبقاتی ایکسپلوٹیشن کے لیے، نیشنل ایکسپلوٹیشن کے لیے اور منورٹیز کے ایکسپلوٹیشن کے لیے پچھلے پورے عرصے میں استعمال کیا گیا. اور ابھی جو موجودہ کانفلکٹ ہے انڈیا سے، اس میں بھی مذہب کا ایک تعلق ہے کہ بھارت کی ہندو شاونسٹ بی جے پی نے جب بھارتی ریاست کی نیچر کو چینج کرنے کے لیے مذہبی عنصر کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کی اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں ضرورت تھی اس قسم کے حالات کی جس قسم کے حالات آپ آئے ہیں. اور احمد آباد میں اور گجرات میں جو وہاں پہ منورٹیز کے ساتھ سلوک ہوا وہ بنیاد ہے اسی مذہبی سوچ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دو قومی نظریہ ڈیڈ ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کے بننے کے بعد اس کی کوئی بیس نہیں ہے. آج بھی پاکستان کی رولنگ کلاس اسی دو قومی نظریے کے بیس کے اوپر ہی پاکستان کی ریاست کی فلسفی کو جسٹیفائی کرا دیتی ہے اور اس کی کوئی بیس موجود نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ جمہوریت کی، کہ پاکستان میں جب بھی فوجی حکومتیں آئی ہیں جنگ یا لگ گئی یا لگنے کے قریب پہنچ گئی. اور ہمیں یہ بالکل واضح انداز میں ایک پرنسپل کے طور کے اوپر اگر ہم نے کانفلکٹس کے اوپر سماجی تنظیموں میں، سوشل آرگنائزیشنز میں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے ایک سٹینڈ لینا ہے تو ہمیں واضح طور پہ فوجی آمریتوں کے آنے کی کسی بھی جسٹیفیکیشن کو رد کرنا پڑے گا اور واضح انداز میں جمہوریت کی بات کرنی پڑے گی. اس کا بھی جواب دینے کی نہیں، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. میرا نام سیف الرحمان ہے، میں ڈی ایل او سے میرا تعلق ہے. میں گل کراں پنجابی دے وچ وہ اس واسطے کہ میں دو ایشو تے گل کراں. پہلا ایشو میرا یہ ہے کہ سول سوسائٹی دے اسی سارے بھن بھرا بیٹھے ہیں. سوال اس چیز دا ہے چاہے وہ پٹھان ہوئے، چاہے وہ سندھی ہوئے، چاہے وہ بلوچی ہو، اگر وہ سٹیٹ دے آندا ہے وہ اپنی زبان چ گل کرنی چاہیے. اسی تے اپنے گھر چ امی ڈیڈی بنا لئیے تے اردو دی اسی محافظت کرنے اسی اپنے گھر چ پہلے تو سانوں اپنے گھروں یہ ختم کرنی چاہیے. میرا موقف ہے وہ وجہ کہ اج ایک چیز نو اسی خود ہی سوال کر لیا. میں سمجھنا کہ ساڈیاں اپنی جڑی زباناں نے وہ بڑی مقدس نے. اسی جدوں وہ چار کھ پڑھ لینے تے اسی اپنی زباناں نو چھڈ کے تے جڑی چیز ساڈے تے سوال کیتی گئی ہے وہ اسی اپنے آپ کو قبول کر دے پے. دوسری گل میں جڑی کرنا چاہنا ہے کہ میری بہن نے گل کیتی سی کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جدوں کہ پاکستان اسی جدوں بنے تے بنگلہ دیش تے پاکستان اسی کٹھے سا. اور کشمیر دے ایشو دے اوتے اج اسی سمجھنے کہ واضح طور تے سانوں کلیئر ہونا چاہیے کہ کشمیر تے جو کچھ ہن ہو چکیا ہے سانوں یہ سمجھ لینا چاہنا ہے. میں سمجھنا کہ اج سول سوسائٹیاں دا جڑی گل گول گول کرنا چاہتے ہیں انہوں ہٹ کے اس چیز کو آواز چکنی چاہیے کہ اس ملک دے وچ انڈیا دے وچ اور بنگلہ دیش دے وچ غربت تاں ہی ختم ہو سکتی ہے ساری ایک مضبوط کنفیڈریشن بنے تاکہ نہ فوجی نوں ساری جان چھوڑے. Dr. Abbas from Gilgit-Baltistan, convener Gilgit-Baltistan Thinkers Forum and chairperson Evergreen Organization. میں نگہت سید خان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک پوائنٹ اس طرح کا چھیڑا کہ ہمیں انسپائر کیا کہ ہم اپنے علاقے کے حوالے سے بھی بولیں. اس کے علاوہ سلمہ سندھو کی اسپیچ سے بھی ہمیں انسپائریشن ملی کہ ہم جو موسٹ ڈپرائیوڈ ریجن سے بلانگ کرتے ہیں ہمیں بھی آگے آ کے اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں. چونکہ میں بلانگ کرتا ہوں گلگت بلتستان سے. آپ سب لوگوں کو حیرت ہوگی کہ گلگت بلتستان جس کو گورنمنٹ لینگویج میں ناردرن ایریاز کہلایا جاتا ہے. ناردرن مینس ریجن
नॉर्थ 4 साइट्स होती हैं, नॉर्दर्न एरिया जिसका कोई अपना नाम नहीं रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, यानी उसको एक रीजन का नाम, एक तरफ का नाम, यानी हम किसी की एक तरफ बन के रहे, हमारी अपनी पहचान खत्म होगी, जो हिस्टोरिकली गिलगित बल्तिस्तान सदियों से चलता आ रहा है। उस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं। उसके अलावा 2001 पर हम चल रहे हैं। बेसिक राइट से वो इलाका अभी तक डिप्राइव्ड है। कोई वहां का फर्द ब्रॉडकास्ट करके असेंबली में अपना मेंबर नहीं भेज सकता, कोई प्रोविंशियल असेंबली नहीं है। उसके अलावा वहां सेकेंडरी बोर्ड तक नहीं है। आज यहाँ हुकूक की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, लोग बेसिक राइट से महरूम हो, भूखे हो, प्यासे हो। मैं अपनी भूख की बात करूं या साउथ एशिया की अमन की बात करूं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कंबाइनली अजीम अक्सरियत को डिप्राइव कर रही है अपने बेसिक राइट से। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को बेस बना के 54 ईयर्स से पाकिस्तान और इंडिया की अक्सरियत अवाम के हकूक छीन रही है और चंद मखसूस जर्नल या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स मिलकर उनके तमाम राइट्स को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया जो यूनाइटेड नेशन में डिक्लेयर हुआ, हालांकि गिलगित बल्तिस्तान 1947 में 1 नवंबर को 15 माह की लड़ाई के बाद वहां के अवाम ने खुद लड़ के आजादी हासिल की डोगरा राज से। ये वाहिद आजादी थी जो खुद लड़ के हासिल की गई और एक्चुअल फ्रीडम इसी को कहते हैं। वो बाद में डिस्प्यूटेड करार दिया गया और आज तक हम डिस्प्यूटेड कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान और इंडिया ने खुद ही यूनाइटेड नेशन में इसको डिस्प्यूट बना दिया। और देखें बदकिस्मती कि हम डिस्प्यूटेड कश्मीर की वजह से बने और हम आज बेसिक राइट से महरूम हैं, जबकि इंडियन हेल्थ कश्मीर में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, असेंबली है, वोट का हक है और आजादी है उनको। पाकिस्तान हेल्थ कश्मीर में गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चर है, सेटअप है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, लेकिन हम पार्ट ऑफ दैट डिस्प्यूट बाद में बने आजादी हासिल करने के बावजूद भी, लेकिन आज भी हम बेसिक राइट से महरूम हैं। यहाँ इतनी बड़ी गैदरिंग मौजूद है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो इस हकीकत को जानते हैं कि नॉर्दर्न एरिया क्या है, इसकी क्या हकीकत है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है 2 वज़राए आज़म आए गुजरे हैं, उनको नहीं पता था उनको कि भाई ये नॉर्दर्न एरिया क्या है, कहने लगे ये सरहद का तो एक हिस्सा है। बेड लक इस मुल्क की कि नॉर्दर्न एरिया पार्ट ऑफ NWFP हिस्से, इसको ये नहीं पता कि ये डिस्प्यूटेड पार्ट वो भी गवर्नमेंट ने बनाया बाद में, खुद ही आजादी हासिल की थी। पार्ट ऑफ पाकिस्तान बनने की कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने मुखालफत की, क्योंकि उस वक्त 47 में वहां एक गवर्नमेंट बनी थी आजादी के बाद। सॉरी, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, लेकिन ये हकायक है। क्योंकि जनाब आपने यहाँ चंद शोबों का नाम लिया और मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया का नाम नहीं लिया और बुलाया नहीं, मुझे खुद आना पड़ा। यस, I stand corrected. थैंक यू। तो इस हवाले से वहां के बेसिक राइट्स को इस तरह से पामाल किया जा रहा है, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरी गैदरिंग से कि वो एक रिजोल्यूशन एट द एंड ऑफ दिस गैदरिंग कि वो एक रिजोल्यूशन पास करें कि भाई शोर हो रहा है पूरी दुनिया में, मकबूजा कश्मीर में वहां झगड़े फसाद का या फाइट की बात हो रही है, वहां डिप्राइवेशन की बात हो रही है विद इन पाकिस्तान। उसके पास एक बड़ा रीजन जो बुनियादी हकूक से महरूम है, वहां कोई आवाज उठाता है तो टॉर्चर किया जाता है। मैं खुद जेल में रहा हूं सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैंने एक वीकली अखबार के हक में मैंने अपारा चौक में इस्लामाबाद में मैंने एक जलसा मुनक़िद किया, उसकी बेसिस पे मुझे 15 दिन अटियाला जेल में भेज दिया गया। यानी वो चंद 1-2 अखबार थे जो वहां की आवाज उठाते हैं, उन पर बैन लगाया गया। केटो अखबार वहां की 3 साल के लिए बैन लगाया गया, किसी को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि वहां कोई आवाज उठाता है तो टॉर्चर किया जाता है, बंद किया जाता है। और हमारी असेंबली में कोई है नहीं नुमाइंदगी, तो उस सूरत में भी हमारी आवाज दबकी रह जाती है। दूसरा ये कि
بہت سارے کیسز ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے, کشمیر ڈسپیوٹ, جن کو بہت دور رکھا گیا ہے اس ڈسپیوٹ سے, اور انڈیا اور پاکستان مل کے اپنا ایک جغرافیکل ڈسپیوٹ بنا دیا جو نہیں ہونا چاہیے. یہ کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے کشمیریوں اور گلگت بلتستان کے عوام کو آگے آنے کا موقع دیا جائے کہ وہ مل بیٹھ کے اپنی قسمت کا فیصلہ کریں کہ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں, کیوں نہیں رہ سکتے. ساری دنیا رہ سکتی ہے تو وہ بھی رہ سکتے ہیں, اور ان کو اکٹھے رہنے کا موقع دیا جائے. میرا نام محمد شبیر ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں. پاک انڈیا پیپلز فرنٹ سے میرا تعلق. بنیادی طور پر جو میں باتیں کروں گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لسانیت کو فروغ دے رہا ہوں, لیکن چند چیزیں جو سنی صاحبہ نے کی ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت جو میرے ذہن میں ہے. بیسیکلی طور پہ ہم لوگ مہاجر کہلاتے ہیں کیونکہ سندھ میں 2 لسانیت ہیں, سندھی اور مہاجر. چند چیزیں انہوں نے کہی جس سے تھوڑی سی یہاں پہ لوگوں میں, چونکہ یہ پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں, انہیں غلط فہمی ہے کہ شاید وہاں پر کیا پوزیشن ہے. ہم بنیادی طور پہ لسانیت کے خلاف ہیں, کیونکہ ہمارا پاک انڈیا پیپلز فرنٹ تو مسلمان, ہندو, عیسائی اس کو بھی اس نے نہیں کرتا, تو سندھی, مہاجر, پنجابی, پٹھان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. لیکن چند چیزیں ایسی تھیں جو چھوڑو, لیکن اس سے پہلے جو یہ چند باتیں ہوئی وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. تکلیف دہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی باتیں اٹھا رہے ہیں, اٹھانی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ مرکز کو جو کمزور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی عجیب سی. ہم ہندو, مسلم, عیسائی, پاکستان, انڈیا, ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کے مرکز کو جو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس کے آگے اپنے مسائل ضرور ہم اٹھائیں, اس کو اٹھانے چاہیے, لیکن مرکز کی مرکزیت کو کمزور کریں گے تو پھر نہ پاکستان رہے گا, نہ مسائل ختم ہو گئے, نہ ہم کو حقوق دینے والا ہوگا. اب چند چیزیں جو میں انٹری کرنا چاہ رہا تھا, ایک تو انہوں نے کہا کہ کراچی کو کشمیر میں شامل کیا گیا, سندھ میں شامل کیا گیا اور طاقت کے ذریعے کیا گیا, چھینا گیا. میں ورڈ کر رہا ہوں, کراچی جو شامل ہوا ہے سندھ میں وہ کسی مہاجر نے نہیں کیا, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور ان کا تعلق سندھ سے تھا. بھٹو صاحب نے خود اس کے لیے گئے اور سندھ کے لوگوں نے اس کے لیے تحریک کرے. میں نے حیدرآباد میں خود وہ جلوس, وہ جلسے دیکھے جو سندھ کے لوگ, یہ سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ حیدرآباد میں جلسے نکالا کرتے تھے کہ کراچی کو سندھ میں شامل کرو. دوسری بات یہ, اگر یہ نہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, معلوم کر لیں, بڑے لوگوں سے معلوم کر لیں. دوسری بات میں اور بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مائگریشن کرنے کے آنے والوں کو جو بسایا گیا ہے وہ کس طریقے سے بسایا گیا, کیا پالیسی تھی ہمیں نہیں پتا, ہماری پیدائش سے پہلے کی بات تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر جو تھے حیدرآباد, اس میں نان مسلم لوگ رہتے تھے حیدرآباد شہر کے اندر اکثریت میں. کوئی شہر میں کوئی بلڈنگ اتنی بڑی 2-4 کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گی جو لوکل سندھی جو حیدرآباد میں رہنے والے اس میں رہتے ہیں. تو لازمی بات ہے شہر مائگریشن کرنے والے کا. اور یہاں کے جو ہندو سندھی ہیں, آپ یہ دیکھیں سارے راجستھان میں ویسے بھی تو میں راجستھان سے آیا ہوں, راجستھان سے ابھی آپ سارے لوگ وہاں موجود ہیں, پڑھے لکھے جتنے لوگ تھے یا سرمایہ کار لوگ تھے وہاں چلے گئے. آج جے پور, جودھپور, اجمیر, بیکانیر وہاں دیکھیں گے وہ باقی طور پہ سیٹ ہے. تو یہ ایک مائگریشن نہیں ہے, ڈو اینڈ ڈن کی بنیاد پہ اگر جو لوگ وہاں سے اگر آئے ہیں تو اسی حساب سے وہ یہاں گئے ہیں. لیکن پھر بھی میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ہم لوگ لسانیت کی بات کریں. میں باقی لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ ہم ہر چیز کو ختم کر دیں, ہم ہندو, مسلم اور عیسائی, کرسچن کو بھی ختم کر دیں, ہم پاکستان, انڈیا کے مسائل کو ختم کر دیں, تو پھر ہم صوبائیت کی بات بیان نہ کریں, مرکز کو کمزور نہ کریں, اپنے مسائل ضرور بیان کریں. یہاں پر ہمارے سب سے بڑا فیشن ہو گیا ہے کہ ہم سارا زور پنجاب پر ڈال دیتے ہیں. میں بیسیکلی طور پر پنجاب سے تو نہیں ہوں, لیکن پنجاب کے لوگوں کو بھی تو اپنے مسائل ہوئے. اگر سب لوگ پنجاب میں ڈالیں تو پنجاب کے مسائل کس کو گالی دیں گے؟ پنجاب کے لوگ اپنے مسائل ہیں. ہم صرف سارا زور چھوٹے صوبوں, ایک منٹ, چھوٹے صوبوں کا ذکر کیا جاتا. مشرقی پاکستان چھوٹا صوبہ نہیں تھا, سب سے بڑا صوبہ تھا. سب سے اب کیا وہ چھوٹا صوبہ تھا, اس کا حکم بھی پنجاب میں سوالی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون؟ تو پنجاب کے جو دیہاتی ہیں, پنجاب کے دیہات کے لوگ, ان کے مسائل, شہر کے لوگوں کے مسائل. اور پھر یہاں کہا گیا اردو کو زبردستی نافذ کر دیا گیا. اردو کو کسی نے زبردستی نافذ نہیں کیا. دیکھیے میں کلیئر, آپ اپنے بہتر یہ ہے کہ پوائنٹس کو ذرا ذہن میں متعین کر لیجئے, وہ اپنے پوائنٹس پیش کر دیجئے. ایک بات یہ کہی گئی, میں اردو کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا, اور جیسے کہ اس کا یہاں پر رزلٹ لکھا گیا, اردو کے بارے میں بولی. خواتین
सुनना तो सबको चाहिए, आप अपने पॉइंट बताइए, पेश करें। मैं सिर्फ उर्दू के लिए एक लफ्ज कहना चाह रहा था, जो कहा गया 4% या 6% लोगों की जुबान है जो यहाँ पर वोट कर दी गई है। हालांकि उर्दू को जो यहाँ पर पाकिस्तान की कौमी जबान बनाया गया था, वो इस बेस पर बनाया गया था कि पाकिस्तान की मजबूत जबान चीन से आने वाले लोग मुस्लिम तौर पर चूंकि 99% जो है वो बेसिकली लोग चीन से आते हैं, इसलिए शायद मेरी बात से उनको शरीक इख्तिलाफ है, मेरी बात से शरीक इख्तिलाफ है, यकीनन उन्हें करने का हक है। लेकिन मैं अपनी बात की वजाहत करने का यकीनन हक है। अगर वो लोग नहीं सुनना चाहते, हमने इनकी बात बड़े गौर से सुनी की जिसकी वजाहत की, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोग बात नहीं सुनना चाहते। मैं Please keep silent. I am from Sindh, Hyderabad, Dari Sangat. नारी संघ जी, शाह लतीफ उस दौर के थे जब पाकिस्तान नहीं बना था, इंडो पाक की सरहदें नहीं थी। शाह लतीफ का ही कहना है, मोहब्बती मेरे गोठ बदजे हिकड़ो। अभी जो मेरे भाई जो इतने गर्म हो गए और कुछ सिंध से भी एनजीओ गर्म हो रही है, तो वो शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ जमा हुए हैं जो मंजर आम पे अपने मसाइल को लाने के लिए। मसले हम अंदर है हमारे, हम नहीं लाएंगे तो डिस्कस कैसे करेंगे। हम मसाइल लेकर आए हैं कि क्यों हमारे नेशन के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं, जो निगर सईद खान ने भी वाज़ेह किए और सलमा सिंधु ने भी। दीज आर प्रॉब्लम्स, हम इख्तिलाफात नहीं लेकर आए हैं, ये हमें हल करना है। इनका रीजन क्या था? उर्दू की कोई अपोजिशन नहीं करनी थी, उर्दू तो लश्करी ज़बान है, सारी ज़बानों को मिला के बनाई गई है। और क्यों ना हम इसमें और वर्ड्स डालें, पंजाबी डाल दें, इंग्लिश डाल दें। लैंग्वेज इज ओनली टू कम्युनिकेट, दिस इज द वे ऑफ। लेकिन सलमा सिंधु ने जो प्रॉब्लम्स बताए हैं, वो फीलिंग्स बताई हैं इंटीरियर के स्टूडेंट्स की, जो उनके जहनों में इख्तिलाफात हैं। उन इख्तिलाफात को तो हमने खत्म करना है ना। हम एनजीओज ने, हम जो उस्ताद हैं, हम वेलफेयर है, वो हम लोगों को खत्म करने हैं ना। कल जो हाँ, और इसी हुई कि शाह लतीफ ने भी कहा था कि एक ही शेर उनका मैं पढ़ लूं कि साईं सताई करी सिंध मथे सुका, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद। के लिए उन्होंने दुआ मांगी है, फिर कहा है कि सारे आलम को, यानी ना सिर्फ इंडो पाक के हैं, लेकिन इंडो पाक के बाहर जितने भी हमारे मुमालिक मौजूद हैं, वो हम सब एक हैं। जितनी हमारी सरहदें बनी हुई हैं, वो हमारी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे दिल एक है। हम धरती के रहने वाले, खुशकी के रहने वाले, हम समंदर के रहने वाले नहीं है। हम सब एक है, अमन लाए हैं और अमन के रखवाले हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब चूंकि वक्त बहुत तंग हो रहा है, एक बात और दो से ज्यादा कोई नहीं बोल सकते, और एक मिनट अब ले मुनासिब अब यही रह गया। मेरा नाम वसीम रजा है। मैं वसीम रजा, मैं हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है सिंध में कि पंजाब जो है वो हम पे बड़ा तसल्लुत रखा हुआ है, हमें बड़े नुकसान पहुंचा रहा है। सबने से बात की, मेरा पहलू जरा हटके है। एक बात ये होती है कि रियासत अगर खुद कुछ नहीं दे रही, बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर रही, तो उसको जरूरत पैदा होती है कि वो एक दुश्मन पैदा करे, एक ख्याली दुश्मन पैदा करे। कभी तो इंडिया को बना लिया, वो कहते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियासत अपने बॉर्डर के बाहर वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे काम उनका नहीं चला। तो फिर उन्होंने एक ख्याली दुश्मन का तस्वर रखा और पंजाब को ऐसा एक दुश्मन बना के पेश किया सभी सूबों के सामने कि ये देखो, ये आपके हुकूक खा रहा है। ये जो हमारी मीटिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हम दो अल्फाज यूज कर रहे हैं, सिंध के लोग और पंजाब के लोग।
पंजाब के लोग हावी हैं, सिंध के लोग महबूब हैं, तो ये ऐसे नहीं है। पंजाब के सारे लोग हावी नहीं होते हैं। पंजाब में रूलिंग क्लास है, उसके 300-400 बंदे हैं, वो हावी होते हैं। सिंध के तो ये जो अल्फाज होते हैं ये मेहरबानी करके ये ना यूज किए जाएं, इससे ये तासुर जाता है कि भाई सारे पंजाब के जो लोग हैं वो बुरे हैं। मैं सिंध में ये सोचता हूँ कि जब पंजाब की सरजमीन शुरू होती है तो वो सरजमीन ही नापाक है, वो बहुत गंदी है, क्योंकि मुझे बताया इससे क्या है, तो ये सारे पंजाब के लोग खराब नहीं होते, ये रूलिंग एलिट है। मेहरबानी करके ये अल्फाज यूज किया जाए कि जो पावर में लोग हैं वो सारी सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं। और एक छोटी दूसरी बात प्लीज, कि हमारे यहाँ एक दूसरा ट्रेडिशन चल रहा है, एक बंदा अगर मर जाता है तो हम उसके लिए सेमिनार करा देते हैं और कहते हैं कि ही वाज द वेरी ग्रेट मैन, और वो ये था, वो ये था और वो ये था। बंदों को उस जैसा बनना चाहिए। जैसे मैं जो सुबह हमने ट्रिब्यूट पेश किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। Unfortunately, I was also not knowing this man. In fact, he was a great man. ठीक है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस मुल्क में जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यही मसला है, यहाँ पे जब अजीम लोग मर जाते हैं तो उनकी शानों में यहाँ पे शुरू होते हैं सेमिनार, बहुत से बड़े लोग आते हैं, बातें करते हैं, वो ये था, वो ये था, वो ये था, वो ये था, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये भी काम उन्होंने किए थे। तो मेहरबानी करके कोई दूसरी हिकमत अमली हो इन बड़े लोगों को, अजीम लोगों को, जब वो जिंदा हो तो तभी हमें पता चल जाए कि दे आर सिंसियर, इनका पता नहीं चल रहा। तो दूसरा जो मर जाए उसे ग्रेट नहीं कहा जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका और सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मेरे ख्याल से अब मुमकिन नहीं होगा और के कंटेक्स्ट में मुझे बात करने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम देबुनिसा मल्लाह है और मैं सिंध से आई हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वोमेन मावी समाजी तरक्याती तंजीम कोट मोले जनूब मीर बहर। मैं एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा बिल्कुल ये फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम निगर खान की और सलमा सिंधु की कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस मौके को इतनी गहराई तक ले गए हैं कि हम अपने इशू की बात खुद करें। मैं बहुत बड़ी तकरीर लेके आई थी कि मैं ये बात करूंगी, ये करूंगी, लेकिन दो बातें करूंगी इसलिए कि सारा मसला हमारे आगे क्लियर हो चुका है इन डिस्कस से। हम सिंध में बैठकर जब सिंध में होते हैं तो अपने इशू की, जहाँ पंजाब में रहकर हम यहाँ आज ये बात करें कि हमारे साथ ये भी मसला है, ये मसला है, लेकिन हम सिंध में कभी बैठकर ये मसला हमने नहीं किया। इसलिए कि जब हम सिंध में ये बात करते हैं या सिंधु वहाँ पे बैठकर जब ये बात करती कि हमारे सिंध में ये मसाले हैं और हमें ये पंजाब से मसाले हमें नहीं मिले, तो मेरे ख्याल में ये जेल में होती या आज इनको जन हथकड़ियाँ लगी हुई होती और ये जेल में बैठी हुई होती। लेकिन आज इसी वजह से ये पंजाब वालों की मेहरबानी है हम पे कि आज हम यहाँ आए हैं और अपने मसले पे पंजाब में आके बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, तो आपने ये सबूत दे दिया है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी। मैं हैदराबाद की सिंध की हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे प्लीज डोमिनेट दीजिए। मिनॉरिटीज के कंटेक्स्ट में मिनॉरिटीज आर नॉट एंजॉयिंग इक्वल राइट्स इन पाकिस्तान, देयरफॉर their representation on this forum is a necessary factor. You see, हैदराबाद में मैं हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, सिंध को की एसोसिएशन है और एज वेल एज हैदराबाद हिंदू पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने सिंध में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इत्तेहाद बनाया एंड अलायंस फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट। उसमें हमारे मुसलमान दोस्तों ने हमारे साथ मिलजुल के बहरा लिया, स्ट्रगल की, जिसका नतीजा ये है कि जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम रिस्टोर हुआ। We Hindus in Pakistan are not minorities, ये मैं कहना जरूरी समझता हूँ। इस चीज को, इस परसेप्शन को क्लियर समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी हिंदू लफ्ज को हिंदुस्तान से एट्रीब्यूट करते हैं, ये गलत है। We Hindus in Pakistan are not minorities in context of the citizens of Pakistan. We are sons of the soil. Our forefathers were born here, died here. We are born here, we will die here. We are minorities in context of our religion
and religion is one's personal relation with God. This has nothing to do with the state. Any discrimination on the basis of religion is inhuman against the international covenant of civil rights and against the United Nations Charter of Human Rights, and Pakistan is signatory to both the documents. All sort of discrimination on basis of religion must be eliminated in India as well as in Pakistan. Gujarat mein jo kuch hua Muslimanon ke saath, we condemn it. Peace cannot prevail without giving equal rights to the minorities. मैं इस हाउस को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फोरम पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाए in the context of giving equal rights to the minorities. Thank you. इसके बाद अब ये सेशन खत्म हो रहा है और the consensus of the house should be clear. यहाँ पर माइनॉरिटीज के और तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स इक्वल होने चाहिए, ये हमारा सबका. और वी ऑल, आई होप आई एम स्पीकिंग फॉर अदर्स आल्सो, कि यहाँ पर इस मुल्क में एक टॉलरेंट, प्लूरल सोसाइटी हो और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम ह्यूमन राइट्स पर मबनी होना चाहिए और उसमें तफरीक राइट्स पे किसी सिटीजन के कोई तफरीक किसी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए.